ایونٹ یہاں آرگنائز کیا ہے جس میں یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے ایک بہت بڑا اسکوپ موجود ہے. ان کے لیے مستقبل بینی یہاں آ کر دیکھیں کہ اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے، اسٹارٹ اپس کیسے لگتے ہیں، اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجی اس کو کیسے لے کر چلا جاتا ہے. یہاں 70 سے زائد مختلف اسٹالز ہیں جس میں جو بھی لوگوں نے پرفارم کیا ہوا ہے اس کو آ کر ڈسپلے کیا گیا ہے. اور انہوں نے بہت ساری ایسی جگہیں بنا دی ہے جہاں پر کمپٹیشن بھی ہو رہے ہیں اور روبوٹک کمپٹیشن بھی ہو رہے ہیں اور ٹیکنالوجی ہے در حقیقت جس کی ایگزیبیشن یہاں پر ہو رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور ہمارے شہر کراچی میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اور اس ٹیلنٹ کو اگر ذرا سا گورنمنٹ کی سپورٹ مل جائے، ان کی پرائرٹیز، ان کی ترجیحات ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس بڑے پوٹینشیل اور اتنے بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ صرف اور صرف $2.5 بلین ہے، جبکہ اس کا اس وقت کا اسکوپ کم از کم $15 بلین کا ہے. اور اگر واقعتاً کوئی گورنمنٹ صحیح طریقے سے پلان کرے تو ہمارے سارے دل ادھر دور ہو سکتے ہیں. ہمارے سارے قرضے جو کہ جس کے بوجھ میں ہم مختلف قسم کی پالیسیز بنا کر کبھی بجلی مہنگی کرتے ہیں، کبھی پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، ایجوکیشن مہنگی ہو رہی ہے اور بنیادی سہولتیں لوگوں کو نہیں مل رہی، ان سب سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس انڈسٹری کو اگر یہ سپورٹ کرتے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اس لیے میں سیلیوٹ کرتا ہوں اپنے اسلامی جمعیت طلبہ کے، اسٹڈی ایٹ پروجیکٹ کے ان سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو، یوتھ کو کہ جنہوں نے یوتھ کے لیے اس بہت زبردست قسم کے ایگزیبیشن کو اور ایکسپو کو سجایا ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت نوجوان ہیں جو اس وقت اس کو وزٹ کر رہے ہیں. اس میں الخدمت کا جو بنو قابل پروگرام ہے اس کی کولیبریشن بھی موجود ہے اور آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیز آج یہ کولیبریٹ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں فیوچر میں جانا ہے اور اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے، کیسے ہمارے اسٹارٹ اپس بننے ہیں اور کس طرح ہم بزنس کو، اس آئی ٹی کے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں اور کیسے یہ جو بے روزگاری کا معاملہ ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. یوتھ کے اس پوٹینشیل کو اس آئی ٹی ٹیکنالوجی سے ہم آنگ کر کے ان کو سکھا کر کس طرح سے ملک اور قوم کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ سب ایک چھت کے نیچے ارینج کیا ہے اسلامی جمعیت طلبہ نے. اور بنو قابل پروگرام آپ جانتے ہیں کہ جو ہزاروں اسٹوڈنٹس کو اس وقت بھی ہم کورسز کروا رہے ہیں اس کا کولیبریشن بھی یہاں پر موجود ہے. اور 10 ستمبر کو ہم جو کرنے جا رہے ہیں ایک ہیوج ٹیسٹ، اس کے بعد ایک نیا بیچ شامل ہوگا اسٹوڈنٹس کا، طلباء و طالبات کا، اور ان کو ہم پڑھائیں گے. ہمارا پلان یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو ٹاؤنز ہیں جہاں جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے ان تمام ٹاؤنز میں ہم انکیوبیشن سینٹرز بنانے جا رہے ہیں. وہاں لوگ آئیں گے، نوجوان، ان کو ہم سہولت پرووائڈ کریں گے اور اس سہولت کو پرووائڈ کر کے وہ اپنے اپنے کام وہاں انجام دے سکتے ہیں. ورک سپیس بنائیں گے اور ان پارکس کو آئی ٹی پارکس میں تبدیل کریں گے جو اس وقت بھی ہمارے ماڈل پارکس کی صورت میں موجود ہیں. ہر ٹاؤن پارک نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بنا تھا، بعد میں یہ سب اجڑ گئے تھے، ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ پارک جہاں پر ایک آرگینک پارک ہوں گے وہیں پر ٹیکنالوجی پارک میں بھی ہم اس کو تبدیل کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو نوجوانوں تک اس کی رسائی ہو، ان کو سہولت فراہم کریں اور اس کے نتیجے میں ہم ڈیولپ کریں. تو آج بھی یہاں پر جو نوجوان بھی آئے گا وہ یہ دیکھے گا کہ کس طرح لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کیے ہوئے ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اے آئی ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے، کیسے ہم اس میں انٹر ہو سکتے ہیں. یہ جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت دور کی چیز ہے، یہ کس طرح ہماری دسترس میں آتی ہے. ان تمام چیزوں کو ایک چھت کے نیچے ایک روف میں سمو دیا ان نوجوانوں نے. تو میں کراچی کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ایک بڑا ریولوشن جو ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. ایک بات یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجموعی طور پر یہ فضا بنی ہوئی ہے کہ بہت مایوسی ہے، کچھ آگے کی چیزیں نظر نہیں آتی.
لیکن میں یہاں پر آیا ہوں تو میری یہ مایوسی جو لوگوں کی مایوسی ہے وہ مجھے امید میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جہاں ہم لوگوں کے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھانا ہم پر فرض ہے, جہاں لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہماری ذمہ داری ہے, وہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو امید سے ہمکنار کرنا اور فزیکلی ان کے لیے مواقع پیدا کرنا, اس میں ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کر رہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں نوجوان یقین سے ہمکنار ہوں گے, پاکستان آگے بڑھے گا, یہ شہر آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ مایوسی کے بادل چھٹیں گے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ یہ عتیق الرحمان موجود ہیں کہ جو اس ایونٹ کے آرگنائزر ہیں, یہ ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ کا جو سینٹرل زون ہے اس کے یہ ناظم ہیں, اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں عابد صاحب, یہاں جنرل سیکرٹری جو اسلامی جمعیت طلبہ پورے کراچی کے ہیں. اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو بہت ہی ہمگیر کام کرتے ہیں, ہمجہد کام کرتے ہیں, لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, ان کو اسٹڈی سرکل بھی ان کے لیے کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرتے ہیں اور ان کو ڈسپلن بناتے ہیں. آپ سوچیں کہ جو ایونٹ بڑی بڑی آرگنائزیشن کروڑوں روپے سے کرتی ہیں, جنہوں نے بالکل رضاکارانہ طور پر کیا ہے, ایک پائی انہوں نے اس سے حاصل نہیں کی اور نوجوانوں کے لیے, لاکھوں نوجوانوں کے لیے اتنا خوبصورت ایونٹ بنایا ہے. یہ اسٹرینتھ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی, یہ اسٹرینتھ ہے جماعت اسلامی کی اور در حقیقت یہ اسٹرینتھ ہے اس شہر کراچی کی اور پاکستان کی. میں اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اچھا آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو خوشیاں جو ہیں وہ شہر میں شروع ہو چکی ہیں, بجلی کے ٹیرف کے اوپر, حکومت کے اوپر, پورے پاکستان میں احتجاج شروع ہوا ہے. کل آپ نے فرمایا تھا کہ ہم دن بھرنے یا نو کرنے کے حوالے سے مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے. کراچی کے عوام اس طرح رو رہے ہیں سڑکوں پر اور اپنے گھروں میں خوشیاں کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ خاص طور پر کیا پالیسی جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں, آج ہم نے 4 بجے ایک مشاورتی اجلاس رکھا ہے جس میں تاجر, صنعتکار, سول سوسائٹی, وکلاء, جتنے بھی شہر کے اہمیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے اور وہاں اجتماعی مشاورت کے ساتھ ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے. لیکن ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم مزاحمت کریں ان ساری عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. آج اس ایکسپو سینٹر میں آ کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف تنقید کرنے پر یقین نہیں رکھتے بلکہ اپنے حصے کا کام بھی کر رہے ہیں, بلکہ وہ کام بھی کر رہے ہیں جو در حقیقت ریاست کو کرنا چاہیے, حکومت کو کرنا چاہیے. اگر نوجوان اس آئی ٹی ٹیکنالوجی, یہ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ-اپس بناتے ہیں, ہمارے بنو قابل پروگرام سے گزر رہے ہیں, ان کے مختلف ہم کورسز کروا رہے ہیں, اس میں سے لوگ فری لینسر بنیں گے, اس میں لوگوں کو جابز ملیں گی. آئی ٹی میں جابز اویلیبل ہیں, دنیا بھر میں ہیں, یہاں بیٹھ کر کام ہو سکتا ہے, ہماری بچیاں یہ کام کر سکتی ہیں. تو اس طرح سے ہم امپاورمنٹ بھی کر رہے ہیں یوتھ کی, ان کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام تو ایک محدود کام ہو سکتا ہے, اصل کام تو حکومت اور ریاست کا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومتیں ناکام ہیں, نہ یہ تعلیم دے رہی ہیں, نہ صحت کی سہولت دے رہی ہیں, نہ یہ امن دے رہی ہیں. ہر چیز خریدنی پڑتی ہے لیکن ساری کی ساری پالیسیز جو ان کی ہوتی ہیں وہ امپوز کر دیتے ہیں. آج اس حوالے سے ہم نے مشاورت رکھی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس مشاورت کے بعد ہم لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. لیکن یہاں تو ہم موجود ہیں اپنے یوتھ امپاورمنٹ پروگرام جو ٹیکنو فیسٹ کے نام سے اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی تشہیر اور اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیں, جو اندھی پرائیویٹائزیشن ہے نا, یہ تو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوتی. ایجوکیشن تو وہ چیز ہے, ہمارے پاس ہے کیا, ہمارے نوجوانوں کا ٹیلنٹ ہے. حکومت کا کام ہے کہ اس ٹیلنٹ کی قدر کریں اور ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں. یہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ایجوکیشن میں ہیں, ابھی تو میں ہوش ربا قسم کے حقائق ہیں جو سندھ حکومت کے سامنے آئیں گے کہ انہوں نے ایجوکیشن میں جو بجٹ خرچ کیے ہیں اس کا 80% سے زائد صرف گھوست ملازمین جن کی اکثریت ہے اس پہ, اور جو آپ کا غیر ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس پہ خرچ کیے ہیں. ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ میں, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں یا فیسوں کو کم کرنے میں, سہولت پہنچانے میں تو حکومتیں کام ہی نہیں کر رہی. تو ان کا تو یہ کام ہے کہ کریں, لیکن ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں. ہمارا بنو قابل جو پروگرام ہے وہ 100% فری ہے.
اور اس میں اگر 10,000 اسٹوڈنٹس نے وہ کورسز کر لیے ہیں تو آج الحمدللہ وہ اس قابل ہیں. ان میں سے 25% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کام شروع کر دیے ہیں, جو 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں, جن کو جابس مل رہی ہیں. تو اگر اس طرح سے گورنمنٹ سیٹ اپ میں یہ سارے کام کیے جائیں تو آپ سوچیں کہ یہ کہاں جا سکتی ہے. ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی, ہمارے بچے بھی پڑھیں گے, اور ادھر ادھر جانے کے امکانات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے. بہرحال جماعت اسلامی الخدمت اور اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ ٹیکنو فیسٹ کی طرح کے اور بنو قابل پروجیکٹ کی طرح کے جو پروگرام کر رہے ہیں, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک کنٹریبیوشن ہے جو ہماری طرف سے ہوگی. آپ تو سر یہ بتائیں گورنر ہاؤس میں بھی آئی ٹی کے بہت سارے کورسز کرائے جا رہے ہیں اور کافی طلبہ کی تعداد وہاں پہ بھی ہے, تو کیا الحمد آپ ان سے پوچھیے گا اور ظاہر ہے وہ آپ کو بریف کریں گے. آپ ہمارے بنو قابل پروگرام کی تفصیلات بھی معلوم کر لیں, ان کی بھی معلوم کر لیں, تجزیہ آپ خود کر لیں گے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو واقعی فزیکلی اور جو ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں لوگ امپاور ہو رہے ہیں, اور کون سی چیزیں جو صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے یا کسی پارٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہے. تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا, میں کسی پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا.